मैं क्रिश्चियन टीवी का होस्ट पास्टर दिलशाद भट्टी आपकी खिदमत में प्रोग्राम खुदा का ममसू लेकर हाजिर हूँ। और आज हम इत्तेहाद कॉलोनी गुलबर्ग 3 क्राइस्ट चर्च में मौजूद हैं, जहाँ पर यहाँ के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड पास्टर जोसेफ प्रेम हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो हम चाहेंगे कि आप क्रिश्चियन टीवी के नाजरीन को अपने बारे में खुद बताएं। पादरी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर क्रिश्चियन टीवी की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज फिर मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके सामने अपना तारफ़ करवा सकूँ। मेरा नाम पास्टर जोसेफ प्रेम है और मैं गुलबर्ग में खिदमत कर रहा हूँ, लाहौर में। और मेरा चर्च इत्तेहाद कॉलोनी में है, पाकिस्तान मेथोडिस्ट चर्च है। और मेरे चर्च का नाम क्राइस्ट चर्च है और मैं अपनी कलीसिया में खिदमत कर रहा हूँ। पास्टर साहब, खुदा का ममसू होना बहुत बड़ी अजीम बात है और इसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, खुशहालियाँ भी होती हैं, बरकतें भी होती हैं, नेमतें भी होती हैं। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर खुदा का ममसू होने के लिए एक ख़ास बुलाहट होती है। आप अपने बारे में क्या बताएंगे कि आपकी बुलाहट किस तरह से आपको हुई या आपने इस खिदमत को किस तरह से ज्वाइन किया? इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मेरा बुलावा कैसे हुआ, खुदावंद की तरफ से मेरी कॉलिंग, मेरा बुलावा, मेरी बुलाहट कैसे हुई, मैं आपके सामने खुदा का कलाम एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा खुदा के कलाम में से बाइबल मुकद्दस में ये ख़त है, थिमोथियस का ख़त है, उसका दूसरा ख़त है और उसके पहले बाब में लिखा है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, आपके सामने तलावत करना चाहता हूँ 9वीं आयत से। जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया और हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, इस कलाम में खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने बेटे थिमोथियस को, जो उसका रूहानी बेटा है, उसको नसीहत करता है, ईमानदारी दयानतदारी बताता है उसे कि खुदा ने तुझे पाक बुलावा दिया है, पाक बुलाहट से तुझे बुलाया है। तो ये जो बुलाहट है ना, ये खुदावंद की तरफ से ये पाक बुलावा है, पाक बुलाहट है। मेरी बुलाहट इस तरह हुई, मेरे उस्ताद पादरी याकूब गिल साहब, जो कि बहुत अच्छी खिदमत पाकिस्तान में सरअंजाम दे रहे हैं, उनकी वजह से, उनकी वसातत से, उनके वसीला से मैं खुदावंद तक पहुंचा, मैंने निजात पाई। उसके बाद वो मुझे अपने उस्ताद के पास, पादरी हिजकियल सरोश, जो एक बहुत बड़ा नाम है, उनके पास लेके गए और मैंने बाकायदा खिदमत शुरू की। और एक वक्त ऐसा आया कि खुदा के बंदा पादरी हिजकियल सरोश साहब ने, जो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जोसेफ, खुदा ने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा, पास्टर जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि मैं तुझे बाइबल कॉलेज में भेजना चाहता हूं। तो फिर उन्होंने मुझे अपने बाइबल कॉलेज में, FGA बाइबल कॉलेज में मुझे भेजा, फुल गॉस्पल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से मैंने बाकायदा 2 साल बाइबल की ट्रेनिंग की। बाइबल कॉलेज करने के बाद आज मुझे पूरे 20 साल हो गया खिदमत करते हुए, बाकायदा खिदमत कर रहा हूँ और चर्च चला रहा हूँ और यही मेरी खिदमत है। खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर साहब, बतौर पास्टर या बतौर पासबान आपने कहाँ कहाँ रूहानी खिदमत सरअंजाम दी हैं और कौन कौन सी खिदमत आपने सरअंजाम दी हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बतौर पास्टर तो मैं खिदमत कर ही रहा हूँ अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, लेकिन मुबशराना खिदमत भी मैंने सरअंजाम दी है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, बड़े बड़े शहरों में मैंने कलाम सुनाया। 2 साल पहले मैं क्रिसमस के मौका पर मैं इस्लामाबाद में था। मेरा दोस्त है सुलेमान, उसने मुझे बुलाया इस्लामाबाद में। मैंने 3-4 दिन वहाँ पर खिदमत की, कलाम सुनाया, कन्वेंशन में वहाँ पर कलाम सुना के आया। उसके बाद कुछ साल पहले मैं महबूबाबाद कराची में
خدمت کر کے آیا، وہاں پر میں نے انجیل سنائی، اور پتوکی میں، ملتان میں اور قصور میں، یہ مختلف شہروں میں خدا نے مجھے استعمال کیا۔ اپنی کلیسیا میں خدمت کر رہا ہوں، کلام سنا رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے، کلام کے لیے، انجیل کے لیے استعمال کرتا۔ پاسٹر صاحب، کلام سنانے کے علاوہ بھی کوئی خدمات آپ سر انجام دیتے ہیں؟ ہاں جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام چرچ میں میں سناتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، اپنی کلیسیا کا پاسبان ہوں، چرواہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں اپنے چرچ میں جو نوجوان ہیں، لڑکے ان کو پرستش کے لیے بھی ہم انکرج کرتے ہیں اور باقاعدہ پرستش کرنا سکھاتے ہیں۔ میوزک پہ میرا بیٹا علیشا جوزف ہے، وہ باقاعدہ چرچ میں جو ہے وہ کوائر کا لیڈر ہے، اور بہت سارے لوگ چرچ میں آ کر مجھ سے باقاعدہ پرستش سیکھ کے گئے ہیں اور ہارمونیم سیکھ کے گئے ہیں۔ میرا بیٹا نے مجھ سے ہارمونیم سیکھا اور آج وہ خدمت کر رہا ہے، اور ہم اپنی کلیسیا میں بہت خوبصورت پرستش کرتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے میرے کلام میں بھی روحانی شاگرد ہیں جنہوں نے چرچ میں مجھ سے سیکھا، اور آج وہ اپنے اپنے علاقے میں خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنے چرچ میں بچوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، سنڈے اسکول کرتے ہیں، دعائیہ میٹنگز ہوتی ہیں جو ہمارے چرچ میں، بہنوں کی دعائیہ میٹنگ، وہ بھی سر انجام دیتے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے چرچ میں، کرائسٹ چرچ میں یہاں پر سنڈے اسکول ہوتا ہے۔ تو یہ میری خدمات ہیں جو مختلف طریقے سے میں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک پاسبان کی خدمت، ایک چرواہے کی خدمت بہت مشکل خدمت ہوتی ہے۔ اسے اپنے چرچ میں بھی پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اپنی فیملی میں بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اور بائبل میں جیسے کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست نہ کر سکے تو وہ خداوند کے گھر کی خبر گیری کیا کرے گا؟ تو ایک پاسبان کو، پاسٹر کو، جو چرچ کا پادری ہے، اس کو گھر کا بندوبست بھی کرنا ہے اور چرچ میں بھی پورا ٹائم دینا ہے۔ تو یہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات خدا کا خادم ہے، اسے رات کے 2 بجے بھی کال آ جاتی ہے، اس نے اس کال کو سننا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ بعض اوقات رات کو کوئی جنازہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، اور دن کو اور رات کو، دن رات خدا کا خادم مصروف رہتا ہے، اور وہ کلیسیا کی خبر گیری کرتا ہے، کلیسیا میں خدمت کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی پالنا بھی کرتا ہے۔ اس لیے ایک پاسٹر کے لیے خدمت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ چیلنجز بھی ہیں کہ اس کو مشکلات ہوتی ہیں، مگر یسوع مسیح ناصری میں وہ خوشی سے، شادمانی سے خدمت کرتا ہے، اور خداوند کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ لوگ نجات پائیں، توبہ کریں اور یسوع کے نام کو جلالیں۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، آپ کا تقریباً 30 سال کا تجربہ ہے پاسبانی خدمت کا، اور آپ کلام مقدس کا ایک وسیع علم رکھتے ہیں۔ عملی طور پر بھی آپ نے کلیسیا میں خدمت کی ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے، مختلف طبقات کے ساتھ، مختلف سوچ اور فکر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ اپنے اس سارے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے پاسبان جو بننے کے لیے نوجوان میدان میں آتے ہیں، جو نوجوان یہ شوق رکھتے ہیں یا جن کی یہ رویا ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں آج جو نئے نوجوان یوتھ جو خدمت میں آ رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب، اور اس میں لکھا ہے، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ آمین، آمین، آمین۔ بائبل مقدس میں ابھی ہم نے جو خط میں پڑھا کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اسی کے لائق چلو۔ جو آج کل نوجوان خدمت میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ وہ اپنی خدمت کو پہچانیں
کہ خدا نے ان کو کیا خدمت دی ہے. بائبل میں 5 خدمتیں ہیں جو لکھی ہیں، جن میں سے چرواہے کی خدمت ہے، نبی کی خدمت ہے، مبشر کی خدمت ہے، اور اس کے علاوہ خدمات ہیں. تو آپ کو خدا نے کیا خدمت دی ہے؟ کیا آپ نبی ہیں؟ کیا آپ چرواہے ہیں؟ کیا آپ استاد ہیں؟ کیا آپ مبشر ہیں؟ جو کچھ خدا نے آپ کو خدمت دی ہے اس پر نظر کیجئے، اس پر غور کیجئے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو خدمت کوئی ملی ہے اور آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں. اس طرح آپ اپنی رویا سے ہٹ جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ رویا کے بغیر لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. اپنی رویا کو سامنے رکھیے اور اس رویا میں چلتے جائیے، اس گول تک پہنچیے. بائبل مقدس میں آپ نے یونا کا حوالہ تو پڑھا ہے کہ یونا نے کیسا کہ خدا نے اس کو بھیجا ہے نینوا میں خدمت کے لیے، اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ ترسیس میں جا رہا ہے. تو اگر جہاں پر خدا آپ کو بھیجنا چاہتا ہے، جو خدمت خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ وہ نہیں کر رہے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ نینوا جب ترسیس کو گیا تو اس کا جو جہاز ہے وہ ڈوب گیا. اگر غلط چلیں گے تو جہاز ڈوبے گا. اگر آپ صحیح خدمت کریں گے، جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے، جو توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے، جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے، جو نعمت خدا نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کے مطابق، اس برکت کے مطابق، اس رویا کے مطابق، اور اس بلاوے کے مطابق، اس کالنگ کے مطابق، اور اس دعوت کے مطابق، اس انویٹیشن کے مطابق ضرور لائق طور پر چلتے جائیے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. ہم پاسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا، اور کرسچن ٹی وی ناظرین کے لیے بلکہ تمام مسیحی برادری کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی خوبصورت پیغام دیا ہے. اور ہماری دعا ہے کرسچن ٹی وی کی طرف سے کہ خداوند رب ذوالجلال جو قادر مطلق ہے، ہاللیلویہ، وہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق آپ کو عطا فرمائے. Praise the Lord. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.